السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے اکبری کی حماقتیں، جس کو مولوی نذیر احمد صاحب نے تصنیف فرمایا۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے۔ اکبری ایک پھوڑ اور بیوقوف لڑکی تھی۔ اس نے اپنے ساس سسر کے ساتھ جھگڑ کر علیحدہ گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں شہر میں ایک کٹنی، ایک دھوکے باز عورت آئی ہوئی تھی۔ محمد عاقل نے، جو اس کے میاں تھے، اس نے اس کو بتا دیا تھا کہ کسی بھی اجنبی عورت کو گھر نہ آنے دے، شہر میں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، بہت سے گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ لیکن اکبری مزاجدار، وہ شدت سے بیوقوف تھی۔ ایک دن وہ کٹنی ایک حجن کے بیس میں گلی میں آ پہنچی۔ بہت سے تبرکات، زمزمیہ، تسبیح، خاک شفا، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، 5 سورہ، ناد علی اور بہت سی چیزیں لے کر گلی میں دکان کھول لی۔ محلے کی لڑکیاں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ تو مزاجدار نے زلفن سے کہا، جب یہ اٹھنے لگے تو گھر میں بلا لاؤ، ہم بھی اس کی چیزیں دیکھ لیں گے، تبرکات دیکھ لیں گے۔ تو زلفن بلا لائی۔ مزاجدار نے اس سے ناد علی اور سرما پسند کیا اور فروزے کی انگوٹھی اس نے مفت میں تبرک کے طور پر دے دی۔ حجن نے تھوڑی ہی دیر میں اس کے سارے راز معلوم کر لیے۔ اس نے بھی اپنا حال جز و کل سارا حجن کو بیان کر دیا۔ اس نے جان لیا اس کا میاں اس سے ناخوش رہتا ہے، ناراض رہتا ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگی تو مزاجدار نے کہا کہ دوبارہ کب آؤ گی؟ اس نے کہا، موم گھروں کے چھتے میں میری بھانجی رہتی ہے، وہ بیمار ہے، اس کے دعا معالجے سے کم ہی وقت ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں دوسرے تیسرے دن تجھے دیکھ جایا کروں گی۔ بس دوسرے دن ہی وہ اوزار بند لیے، بیلٹ لیے آ پہنچی۔ اس نے مزاجدار کو بتایا، یہ بیچنے کے لیے ہے، 4 آنے کا ہے۔ ایک عورت غریب ہو گئی ہے، وہ اپنا مال اسباب بیچ بیچ کے گزارا کرتی ہے۔ اتنا سستا اوزار بند دیکھ کر مزاجدار نے فوراً پیسے دیے اور کہا، اگر کوئی اور چیز بھی بکنے والی ہو تو مجھے لازمی دکھاؤ۔ اس نے کہا، پہلے آپ، باقی بعد میں۔ اور چند باتیں ادھر ادھر کی تو پھر بٹوے سے 2 لونگ نکالے۔ کہا، ایک سر کی چوٹی میں باندھ لو اور دوسرا بہتر تو یہ ہے خاوند کی پگڑی میں رہے، لیکن وہ شک کرے گا تو اس کے تکیے میں سی دو۔ اور اس کے ساتھ ایک کہانی بھی سنا دی جوڑ کے۔ کہا، جب میں حج پہ گئی تو وہ بال کی بیگم میرے ساتھ تھی۔ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بلکہ اس جہانی بیگم۔ خدا نے اس کو سب کچھ دیا تھا، مال، دولت، نوکر چاکر، ہر چیز تھی، بس اولاد نہ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نواب صاحب ان کی طرف التفات نہ کرتے تھے، وگرنہ شکل و صورت میں تو چندے آفتاب، چندے ماہتاب، چاند اور سورج کی طرح چمکنے والی تھی۔ بیگم صاحبہ کو پیروں فقیروں پہ اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا اعتماد تھا۔ کسی نے بتایا، یہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر ایک کامل پیر وارد ہے۔ بس رات کو ہی پیدل ہی اس کے پاس جا پہنچی۔ اس نے کہا، خواب میں تجھے حکم ملے گا۔ تو خواب میں بشارت ملی کہ حج کو جا اور سمندر سے مراد کا موتی لا۔ تو اگلے دن ہی 500 مسکینوں کو جہاز میں سوار کیا اور روانہ ہو رہی۔ 10 دن جہاز سمندر میں چلا۔ 11ویں دن جب پہاڑ نظر آئے تو نہ خدا نے، ملا نے کہا، یہی کوئی حبشہ ہے، یہاں پر ہی کامل پیر وارد ہے۔ بس 5 عورتوں کو لیا اور شاہ صاحب کے پاس جا پہنچی۔ ان 5 میں سے ایک میں بھی تھی۔ شاہ صاحب نے 12 لونگ دیے اور ان پر کچھ دم کیا۔ مجھے کہا، آگرے اور دہلی جا کے لوگوں کے کام بناؤں۔ ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگ یہ ہیں۔ جب حج سے واپس آئے، پہلے تو نواب صاحب ان کی بات ہی نہ سنتے تھے۔ پھر کیا ہوا، وہ 1 میل کی مسافت سے بیگم کو بمبئی لینے پہنچے اور قدموں میں سر رکھ کر ساری خطائیں معاف کروائی رو رو کے۔ میں 6 برس بیگم کے پاس رہی، میرے ہوتے ہوئے اوپر تھلے 4 بیٹے ہوئے۔ بس جب حجن گئی تو بیگم نے کپڑے بدل، خوشبو لگا، غسل کر، پلنگ کی چادر بدل اور تکیے کے غلاف بدل، اور 1 لونگ اس نے سر کی چوٹی میں باندھ لیا اور 1 کسی تکیے میں سی دیا۔ جب محمد عاقل آیا، اس نے دیکھا اتنی صفائی اور پلنگ کی چادر بغیر کہے ہی بدلی ہوئی ہے، تو التفات سے باتیں کرنے لگا۔ تو اس نے اس کو اوزار بند بھی دکھایا، پوچھا کتنے کا ہوگا؟ اس نے کہا، کم از کم 2 روپے کا تو ہوگا۔ بتایا کہ 4 آنے کا لیا ہے، ساتھ اس کو سرما اور اس کے ساتھ اس نے سرما، ناد علی اور فروزے کی انگوٹھی بھی دکھائی۔ طمع، لالچ ایسی چیز ہے، سیانے سے سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور، مینا، بلبل، لال،
یہ طوطا انسان کی شکل سے بھاگتے ہیں لیکن دانے کی لالچ میں جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر پوری عمر قفس میں قید و قفس میں گزار دیتے ہیں۔ محمد عاقل کی بھی عقل پر پردہ پڑ گیا، اتنی موٹی بات کہ 2 روپے کا ازار بند بیلٹ کوئی 4 آنے میں کیوں دے گا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ دوبارہ حجن کو کبھی گھر نہ آنے دے۔ مزاجدار تو ویسے ہی بیوقوف تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ حجن موتیوں کی ایک جوڑی لے آئی، کہا نہ جانے یہ 1000 کی ہے یا 500 کی، جوہری سنیارہ مجھے 200 زبردستی تماتا تھا۔ مزاجدار کہنے لگی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، نقد پیسے نہیں ہیں 50 روپے۔ حجن کہنے لگی کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ دو، چوڑیاں بیچ دو، یہ دوبارہ نہیں ملے گی جوڑی، آج بک جائے گی، ایسا مال کم ہی ہتے آتا ہے۔ وہ فوراً گئی مزاجدار اور زیور کا صندوقچہ لے آئی اور پہنچیاں نکال اس کے حوالے کی۔ اس نے زیور کو دیکھا، اس نے کہا کس طرح گاجر مولی کی طرح زیور رکھا ہوا ہے، اور دگدگی میں گلے کے ہار میں ڈورا ڈلواؤ اور باقی زیور بھی اجلواؤ دواؤ، محل سونے کو کھا جائے گا۔ مزاجدار کہنے لگی وہ تو کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں، تو میں کیسے اجلواؤں کیسے دواؤں؟ کہا کوئی بات نہیں بیٹی، پہنچیاں رہنے دو، میں دلوا لاتی ہوں، آپ زلفن کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ سنیار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں ڈورے ڈلوا لاؤں گی۔ تو مزاجدار نے زیور کا صندوقچہ اس کے حوالے کیا، زلفن ساتھ ہو لئی۔ بس جب وہ گلی سے باہر نکلے تو اس نے حجن نے رومال کھولا، کہا اجلوانے والے علیحدہ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے والے علیحدہ کر لیں۔ پھر کہنے لگی وہ ناک کا کیل وہ پان دان کے ڈھکنے پر ہی رہ گیا، زلفن بھاگو جاؤ دوڑو جا کے لے کر آؤ۔ زلفن بھاگی دوڑی گئی اور کہا بی بی ناک کا کیل پان دان کے ڈھکنے پر رہ گیا۔ مزاجدار کا ماتھا ٹھنکا، اس کو شک ہوا، اس نے کہا اب باولی میرے پاس تو یہ تھا ہی نہیں ناک کا کیل۔ اس نے کہا زلفن دوڑو کہیں حجن غائب نہ ہو جائے۔ زلفن دوڑی لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ مزاجدار سر کو پیٹنے لگی، کہا ارے لوگو بھاگو میں لٹ گئی۔ لوگ دوڑے، موم گھروں کے چھتے تک گئے لیکن کہیں حجن کا سراغ نہ ملا۔ جب باتوں پہ باتیں چلی تو پتہ چلا یہ بہت سے لوگوں کو اور بھی لوٹ چکی ہے، کسی کو زیور دگنا کرانے کے بہانے، کسی کو کسی اور بہانے۔ میاں مسیتے کی بیٹی سے ایسی دوستی اور محبت بڑھائی، بہانے سے ہی اس کا زیور لے اڑی۔ اب اکبری کے مزاجدار کے جہیز میں ملے کپڑوں کا حال بھی سن لے۔ پہلے جب ساس کے ساتھ رہتی تھی وہ 10 دن بعد ان کو نکلوا کر دھوپ لگوا دیتی تھی۔ برسات میں یہ علیحدہ ہو گئی، سارا برسات گزر گیا، دیکھنے بھی کپڑے نصیب نہ ہوئے۔ بس جب جھاڑے کا موسم آیا، سردی کا موسم آیا، کپڑوں کی ضرورت پڑی تو دیکھا بہت سے کپڑوں کو دمک چاٹ چکی ہے اور کچھ کپڑوں کو چوہوں نے کاٹ کاٹ کے بغارے ڈال دیے، شگاف ڈال دیے، کوئی کپڑا سلامت نہیں۔ نانی کے لاڈ پیار نے اکبری کو اتنا بگاڑ دیا کہ اس نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ خانہ داری کا کوئی سلیقہ سیکھا۔ چند ہی دنوں میں سارا مال اسباب تباہ کر دیا، ہاتھ اور کان سے ننگی ہو گئی۔ یقیناً یہ خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم خلاصہ اس طرح شروع کریں گے، اکبری ایک بیوقوف پھوڑ عورت تھی، اس نے ساس سسر کے ساتھ جھگڑ کے علیحدہ گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ایک شہر میں کٹنی آئی ہوئی تھی، ایک دھوکے باز عورت آئی ہوئی تھی۔ محمد عاقل نے اس کو بتایا تھا کہ اس سے دور رہے، اس کو کسی اجنبی عورت کو گھر میں نہ آنے دے، وہ بہت سے گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ بس وہ ایک دن حجن کے بیس میں بہت سے تبرکات لیے، زمزمیہ، خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا، نادے علی اور بہت سی کوہ طور کا سرما تبرکات لیے، شہر میں گلی میں آ کے دکان کھول لی، بہت سی لڑکیاں اکٹھی ہو گئی۔ مزاجدار نے زلفن کو کہا جب یہ اٹھنے لگے اس کو گھر بلا لا، وہ گھر بلا لائی تو اس نے صرف 2 چیزیں ہی پسند کی، نادے علی اور سرما۔ اس نے تبرک کے طور پر فروز کی انگوٹھی مفت میں اس کو دے دی، تو اور باتوں ہی باتوں میں اس نے سارے بھید بھی معلوم کر لیے کہ اس کا جو ہے خامد اس سے ناخوش رہتا ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ جب جانے لگی تو مزاجدار نے کہا کہ دوبارہ کب آؤ گی؟ اس نے کہا موم گھروں کے چھتوں میں میری بیٹی رہتی ہے تو اس کے علاج معالجے سے کم ہی وقت ملتا ہے، لیکن جیسے بھی وقت ملے گا دوسرے تیسرے دن میں چکر لگا لیا کروں گی۔ لیکن دوسرے دن ہی وہ اوزار بند لیے، بیلٹ لیے، ریشمی اوزار بند لیے آن پہنچی۔ اس نے کہا کہ یہ بیچنے کے لیے 4 آنے کا، ایک عورت غریب ہوگی ہے، بیچ بیچ کے اپنا مال اسباب گزارا کرتی ہے۔ اتنا سستا دے کر اس نے فوراً پیسے دیے اور کہا اگر کوئی اور چیز بھی ہو بیچنے کے لیے تو لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے آپ باقی بعد میں۔ تو
اس کے ساتھ اس نے بٹوے سے 2 لونگیں نکالی اور اس کو دی، کہا ایک سر کی چوٹی پر باندھ لو اور ایک خامد کے جو ہے بہتر تو یہ ہے پگڑی میں رہے لیکن کسی تکیے میں سی دو، اور کہا لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ رہیں صاف ستھری جگہ پر۔ اور ساتھ ایک کہانی بھی سنا دی اور کہا کہ جب ہم حج پہ گئے تو بھوپال کی عورت میں ساتھ تھی، بلکہ اس جہانی بیگم نام تو آپ نے سنا ہوگا، نوکر چاکر خدا نے سب کچھ دیا تھا، بس ایک اولاد نہ تھی، یہی وجہ تھی خامد اس پر التفات نہ کرتے تھے، توجہ نہ کرتے تھے، وگرنہ شکل صورت میں سے وہ چاند سورج سے کم نہ تھی۔ تو ایک دن کسی نے بتایا کہ 3 کوس کے فاصلے پر ایک کامل پیر وارد ہے، وہ وہاں روانہ ہوئی، پیدل ہی وہاں جا پہنچی، تو اس نے کہا خواب میں مراد ملے گی، تو جب سوئی تو خواب میں بشارت ملی کہ حج کو جا وہاں سے سمندر سے مراد کا موتی لا، تو اگلے دن ہی 500 فقیروں کو مسکینوں کو جہاز میں سوار کرایا اور روانہ ہو گئی، اور 10 دن جہاز چلا، 11ویں دن جب پہاڑ نظر آئے تو ملا نے کہا یہی کوئی ابشا، یہیں پر کامل پیر وارد ہے۔ 5 عورتوں کو لے کر وہ وہاں پہنچی، ان میں سے ایک میں بھی تھی، تو پیر صاحب نے شاہ صاحب نے 12 لونگیں دی، ان میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ عقرے اور دلی جا کے لوگوں کے کام بنائیں، تو میں پہلے تو خامد صاحب جو تھے اس کے التفات ہی نہیں کرتے تھے، اس کی بات ہی نہیں سنتے تھے، تو پھر نواب صاحب کیا ہوا، 1 میل کی فاصلے سے 1 میل کی مسافت سے اس کو جب وہ حج سے واپس آئی ان کو لینے پہنچے، ان کے قدموں میں سر رکھ کے ساری خطائیں معاف کروائیں، اور 6 برس ان کے پاس رہی میرے ہوتے ہوئے، اس کے 4 بیٹے ہوئے۔ جب وہ گئی مزاج دار نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، پلنگ کی چادر بدلی، تکیے کا غلاف بدلا، ایک لونگ سر کی چوٹی میں باندھ لیا اور ایک جو تھا تکیے میں سی دیا۔ جب محمد عاقل آیا اس نے اتنی صفائی دیکھی اور پلنگ کی چادر بغیر کہے بدلی دیکھی تو التفات سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے اس کو ہزار بند بھی دکھایا اور پوچھا کتنے کا ہوگا، اس نے کہا کم از کم 2 روپے کا ہوگا، تو اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ 4 آنے کا لیا، ساتھ اس کو فروزے کی انگوٹھی اور نادے علی اور سرما بھی بتایا اس کو۔ تو بس لالچ میں سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، جنگلی جانور جو انسان کی شکل سے بھاگتے ہیں وہ بھی جال میں پھنس جاتے ہیں، عمر بھر پھر قید و قفس میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو محمد عاقل کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا، اتنی موٹی بات اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ 2 روپے کی چیز کیسے کوئی 4 آنے میں دے دے گا۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ حجن کو دوبارہ گھر نہ آنے دے، مزاج دار تو ویسے ہی بیوقوف تھی۔ اگلے دن جو حجن تھی وہ اگلے دن حجن موتیوں کی ایک جوڑی لے کر آن پہنچی، کہا نہ جانے یہ 1000 کی یا 500 کی جوہری سنیارہ مجھے 200 دیتا تھا، 50 کی لے لو، میں نے اس سے بیگم سے 50 کی لی ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو 50 روپے نقد نہیں ہے، کہا پونچیاں بیچ دو، چڑیاں بیچ کے لے لو۔ مزاجدار فوراً گئی اور زیور کا صندوقچہ لے آئی، تو حجن نے جب وہ صندوقچہ دیکھا تو اس نے کہا کہ کس طرح زیور کو گاجر مولی کی طرح رکھا ہوا ہے، دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، اور یہ جو باقی ہے اس کو دلواؤ جو ہے محل جو ہے وہ سونے کو کھائے جاتا ہے۔ حجن نے کہا وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کون اس کو دلوائے؟ کہا کوئی بات نہیں، زلفن کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں، میں دلوا لاتی ہوں، وہ سنیار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں اتنے ڈورے ڈلوا لاؤں گی۔ تو زلفن اور حجن دونوں روانہ ہوتے ہیں، تو گلی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ رومال کھولتی ہے، کہتی ہیں دھونے والے علیحدہ کر دیں اور ڈورا ڈلوانے والے علیحدہ کر دیں۔ جب علیحدہ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، دوڑو جا کے جلدی سے لے کر آ جاؤ۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچتی ہے تو کہتی ہے بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، تو مزاجدار کہتی ہے کہ میرے پاس تو یہ تھی ہی نہیں تھی، بھاگو کہیں حجن غائب نہ ہو جائے۔ بھاگتی ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملتی، تو جو مزاجدار ہوتی ہے وہ سر پیٹنے لگ جاتی ہے، لوگوں کو بھی کہتی ہے دوڑو، لوگ دوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اور پتہ باتوں پہ باتیں چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اور بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے چکی ہے۔ میاں سیتے کی بیٹی سے محبت بڑھائی، اس کا بھی زیور دھوکے سے لے اڑی۔ تو ابھی اس کے کپڑوں کا حال سن لیں جو جہیز میں ملے تھے۔ تو پہلے تو جب ساس کے ساتھ رہتی تھی وہ کبھی کبھار 10 دن بعد اس کو دھوپ لگا دیتی تھی، لیکن ابھی کیا تھا اس کو دیکھنے بھی نصیب نہ ہوئے۔ برسات کا موسم گزرا، جب جھاڑے میں ضرورت پڑی، سردی میں ضرورت پڑی، تو دیکھا کچھ کو کپڑوں کو دمک چاٹ چکی ہے، کچھ کو چوہے نے ان میں بلگارے ڈال دیے، شگاف ڈال دیے، ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو نانی کے لاڈ پیار نے اس کو اس قدر خراب کر دیا، نہ اس نے کوئی ہنر سیکھا، نہ کوئی سیکھا۔ چند ہی دنوں میں اپنا مال اسباب سب کچھ لوٹ گیا اس کا، اور چند ہی روز میں اس نے مال اسباب اپنا سارا خاک میں ملا دیا اور ہاتھ اور کان سے ننگی ہو گئی۔ جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے اس نے ساس سسر کے ساتھ جھگڑ کے علیحدہ رہنا شروع کر دیا، اور کٹنی کا آنا، حجن کے بیس میں آنا، یہ ساری باتیں اس کے سارے بھید کا بتا دینا، اور اس کا ذکر کریں اولاد کا نہ ہونا، ان تمام چیزوں کا بتا دینا۔ تو اس کا کہنا کہ دوبارہ کب ہوگی، تو اس کو وہ اپنی بیٹی کا بتاتی ہے بیماری کا، لیکن پھر بھی آنے کا وعدہ کرتی ہے۔ اگلے دن اوزار بند لے آتی ہے اور ساتھ 2 لونگے بھی دیتی ہے، اور ایک حج کی کہانی بیان کرتی ہے بیگم کی جو بھوپال کی رہنے والی تھی، اس کا پیروں کے پاس جانا، پھر اس کا سفر، اور وہاں سے شاہ صاحب کے پاس سے 12 لونگیں ملنا، ان تمام واقعات کا ذکر کریں گے۔ تو جب وہ جاتی ہے یہ صفائی ستھرائی سب کچھ کرتی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ تو محمد عاقل کو یہ اوزار بند دکھاتی ہے اور سب کچھ دکھاتی ہے، اور سیانے آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، جنگلی جانور بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ اور مزاجدار کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا کہ دوبارہ حجن کو نہ آنے دیتا، اور محمد عاقل کی عقل پہ پردہ پڑنا اور موٹی بات بھی اس کے سمجھ میں نہ آنا، اس کو
کہنا چاہیے تہجد کو دوبارہ نہ آنے دیتا، یہ بات کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد وہ جو موتیوں کی جوڑی لاتی ہے اس کا ذکر کریں گے، اور اس سے دلوانے کا کہتی ہے اس کا ذکر کریں گے، اور وہ لے کر زلفن کو ساتھ لے کر دلوانے جاتی ہے اور ناک کی کیل کا بہانہ کرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، تو مزاج دار پیٹتی ہے، لوگوں کو بیچتی ہے، میاں مسیتے کو بھی وہ دھوکہ دے چکی ہے، اس کی بیٹی کو بھی دھوکہ دے چکی ہے، اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں اس کے کپڑوں کا ذکر کریں گے، اور اس نے کوئی سلیقہ نہیں سیکھا، نانی کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیے، اس کا ذکر کریں گے۔ یقیناً خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا، لیکن اگر کچھ مسئلہ ہے ایک دو بار دوبارہ ویڈیو کو سنیں، اس کے بعد اس کو لکھیں، ایک بار لکھ لیں گے انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ خدا حافظ۔